یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے۔ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس آیت میں ایمان والوں کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ تو الحمدللہ ہم سب ایمان والے ہیں، اس فرمان عالی پہ عمل کرتے ہوئے سارے ہی برکت کی نیت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ 30 منٹ ہو گئے ہیں اور 50 منٹ پہ میں گفتگو ختم کر دوں گا۔ اب توجہ سے چند باتیں میری سماعت کیجئے گا۔ اللہ عز و جل نے قرآن پاک کے اندر مومنوں کے لیے مکمل ضابطہ حیات بیان فرمایا ہے۔ جب کوئی کمپنی اپنی پروڈکٹ بناتی ہے تو ساتھ ایک چھوٹی سی بک دیتی ہے کہ بھائی اسے آپ نے یوں استعمال کرنا ہے ورنہ یہ صحیح نہیں چلے گی۔ موبائل ہو، گاڑی ہو، بائک ہو، تو وہ استعمال کا طریقہ بتاتے ہیں۔ جب اللہ نے اپنے شاہکار انسان کو بنایا تو اس نے چلنا کیسے ہے، رب نے قرآن کی صورت میں ایک عملی اور زندگی گزارنے کا ایک بہترین طریقہ نازل فرمایا کہ اگر اس کے بغیر چلے گا تو یہ خراب ہو جائے گا۔ اللہ نے نعمت ملنے پر خوشی کے وقت بندے کو کیا ری ایکشن کرنا چاہیے، اس کا کیا ری ایکٹ ہونا چاہیے، اللہ نے اس کو بھی قرآن میں بیان کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ انسان فطرتاً باغی ہے، اسے کوئی نعمت ملتی ہے اللہ کو بھول جاتا ہے، خوشی ملتی ہے رب کو بھول جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے اس پہ عنایات ہوتی ہیں، یہ رب کے قریب ہونے کی بجائے رب سے دور ہو جاتا ہے۔ حالانکہ رب نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ جو ایمان والے ہیں یہ رب سے بڑا شدید پیار کرتے ہیں، ان کو اپنے رب سے بڑی محبت ہے۔ یہ ایمان والوں کا اللہ نے خاص وصف بیان فرمایا۔ قرآن میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی یہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے۔ رب فرماتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، یاد کرو تمہارے رب نے اعلان کر دیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم رب کی نعمتوں پہ شکر کرو گے اللہ اپنی نعمتوں میں اضافہ فرما دے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر نہ شکری کرو گے ان عذابی لشدید، رب فرماتا ہے پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ بندے کو رب سے پیار ہے، ہم میں سے ہر بندے کا یہ دعویٰ ہے، ہر بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے مجھے اپنے رب سے محبت ہے، رب سے پیار ہے، میں اپنے رب کا بڑا وفادار ہوں۔ علماء تفسیر نے، مفسرین نے اس آیت کے تحت ایک بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی۔
فرمایا اگر کوئی بندہ یہ جج کرنا چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب کا کتنا وفادار ہے، اسے اپنے رب سے محبت کتنی ہے، اسے اپنے رب سے لگاؤ کتنا ہے، اپنے رب سے پیار کتنا ہے، وہ 2 وقت میں دیکھ لے کہ اس کی کیفیت اپنے رب سے ہوتی کیا ہے۔ 2 وقت، ایک جب اللہ اسے کوئی خوشی دے تو اس وقت دیکھے رب کو بھول تو نہیں گیا، خوشی دے دیکھے وہ رب کے قریب ہوا ہے، رب سے دور ہو گیا۔ دوسرا وقت فرمایا جب تنہائی میں ہو، کوئی دنیا کا بندہ دیکھنے والا نہیں، اس کا اور رب کا خاص کنیکشن ہے، اس وقت دیکھے، کوئی نہیں دیکھ رہا، کیا اس وقت یہ رب کی نافرمانی تو نہیں کر دیتا؟ خوشی کے وقت اور تنہائی میں 2 وقت بندہ اپنے آپ کو جج کر سکتا ہے، مجھے رب نے خوشی دی، میں نے اس کے اوپر رب کو بھلا دیا یا اس کا شکر ادا کیا۔ اگر شکر ادا کیا رب کا فرما بردار بندہ ہے۔ تنہائی میں کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ دیکھے یہ رب کے قریب ہوا ہے یا رب سے دور ہو گیا۔ تنہائی کے عالم میں زلیخا جس نے بعد میں توبہ کی، یوسف علیہ السلام کی زوجہ بنی، حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے گھر میں رہتے ہیں، ایک دن اس نے دروازہ بند کر دیا۔ شرح فقہ اکمل کے اندر علامہ علی قاری علیہ رحمہ نے اس بات کو لکھا، دروازہ بند کر دیا، تالے لگا دیے۔ قرآن نے بیان کیا ہے اور علماء مفسرین نے لکھا کہ اس کمرے کے اندر ایک بت رکھا ہوا تھا، زلیخا نے اس بت کے اوپر کپڑا ڈال دیا، کپڑا ڈال کے کہا ہے تلک، آؤ گناہ کریں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، تو اپنے خدا سے اتنی حیا کرتی ہے، یہ بت تیرا خدا، تو نے اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا، اگر نہ بھی ڈالتی تو یہ دیکھ نہیں سکتا تھا، تو نے اس سے حیا کرتے ہوئے کپڑا ڈال دیا اور مجھے دعوت گناہ دیتی ہے۔ میں تو اس رب کو مانتا ہوں، سیاہ پہاڑ ہو، اس کی کوکھ کے اندر اس ایک چونٹی کی بل ہو، اس بل میں چونٹی چلے، اس کے چلنے سے جو ننھی سی لکیر بنتی ہے، میرا رب تو اسے بھی دیکھتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اللہ کی نعمت جب ملے، نعمت کا شکر صرف یہ نہیں ہے کہ بندے نے کہہ دیا الحمدللہ، یہ بھی شکر ہے، یہی شکر نہیں ہے، یہ بھی شکر ہے بندہ کہ الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ نعمت دی۔ اصل شکر نعمت کا یہ ہے کہ رب نے اگر آنکھوں کی نعمت دی ہے تو ساتھ بتایا ہے اس کا استعمال کیا، جیسے بتایا ہے ویسے استعمال کرے تو شکر ہے۔ رب نے بے حیائی سے بچنے کا کہا، اگر یہ بے حیائی دیکھتا ہے، بد نگاہی کرتا ہے، یہ آنکھوں کی نعمت کی ناشکری کر رہا ہے۔ کانوں سے پاک سننے کی بجائے ناپاک سنتا ہے، رب کی نعمت کان کی ناشکری کر رہا ہے۔ زبان سے پاک بولنے کی بجائے ناپاک بولتا ہے، یہ زبان کی ناشکری کر رہا ہے۔ اللہ نے اسے ہاتھ دیے، یہ حلال کی طرف بڑھنے کی بجائے حرام کی طرف بڑھتے ہیں، اس کے ہاتھ رب کی اس نعمت کی ناشکری کر رہے ہیں۔ اس کے پاؤں جو رب نے اس کو یہ نعمت دی، اگر اللہ کی فرما برداری کی طرف بڑھ رہے ہیں تو رب کا شکر ہے، نافرمانی کی طرف چل رہے ہیں، رب کی ناشکری ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر کرو گے میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، اگر ناشکری کرو گے میری پکڑ، میرا عذاب صرف یہ نہیں ہے کہ صبح اٹھے تو ماتھے پہ لکھ دیا گیا گناہگار ہے، نہیں،
عذاب کی ایک صورت یہ بھی ہے جو ضم الہوا میں ابن جوزی علیہ رحمہ نے لکھا، اللہ بندے سے گناہ کو گناہ سمجھنے کی جو صلاحیت ہے یہی چھین لے، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ بندہ برائیاں کر رہا ہے، برائی کو برائی نہیں سمجھ رہا۔ کتنے لوگ ہیں آپ کو کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ اگر گانے باجوں کے بغیر شادی ہو تو پھر شادی تو نہیں، میت ہے۔ اس کا مطلب ہے انہوں نے رب کو صرف میت میں مانا، اللہ کی نعمت کے وقت نہیں مانا۔ حضور نے فرمایا 2 آوازوں پہ لعنت ہے، نعمت کے وقت گانا، فوتگی کے وقت بندہ عورتیں بلند آواز سے روئیں وویلا کریں، ان 2 آوازوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ جب اللہ کی لعنت برس رہی ہو تو پھر اسے آپ شادی خانہ آبادی کہیں، وہ پھر شادی خانہ آبادی نہیں ہوتی، رشتے ٹوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو جب نعمت ملے اللہ کا شکر، رب کی فرما برداری ہے۔ جب تنہائی میں ہے، ایک حدیث ابن ماجہ کی 4543 نمبر، حضور فرماتے ہیں صحابہ ایک قوم ہے میں انہیں بڑے اچھے سے جانتا ہوں، لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا، ایسے لوگ ہیں میں انہیں بڑے اچھے سے جانتا ہوں، قیامت والے دن آئیں گے، بلند پہاڑ جتنیاں نیکیاں ہوں گی، تھوڑی بھی نہیں، پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی، لیکن اللہ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑنے والے ذرات کی طرح بیکار کر دے گا، کوئی صلہ ہی نہیں دے گا۔ صحابہ نے یہ بات سنی تو ڈر گئے، عرض کیا صفہم لنا وجلہم، یا رسول اللہ ان کی صفات بیان کریں، واضح کریں، یہ کون لوگ ہیں، کہیں ہم ان میں شامل نہ ہو جائیں۔ حضور نے فرمایا وہ لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، روزے بھی رکھتے ہوں گے، زکوٰۃ بھی ادا کریں گے، لیکن جب تنہائی میں جا کے رب کی نافرمانی کریں گے، اللہ ان کی نیکیوں کو ضائع فرما دے گا۔ جب کوئی نہیں دیکھ رہا تو پھر رب تو دیکھ رہا ہے۔ رمضان میں یہی تصور تو بندے کو، اسی کی تو پریکٹس ہوتی ہے کہ پانی کا گلاس سامنے ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، حلق پیاس سے کانٹا ہوا جا رہا ہے، بندہ پانی کا گلاس اٹھا کے پیتا نہیں بلکہ وضو کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہے کہ کہیں پانی حلق سے نیچے نہ چلا جائے۔ وجہ کیا ہے؟ روزہ رکھا ہے رب کے لیے، بھائی کوئی نہیں دیکھ رہا، کہتا ہے جس رب کے لیے رکھا وہ تو دیکھ رہا ہے، اگر وہ رب رمضان میں دیکھتا ہے، رمضان کے بعد بھی دیکھتا ہے، اس رب کے حکم پہ رمضان میں اگر حلال چھوڑتے ہو، رمضان کے بعد اس رب کے حکم پہ حرام بھی چھوڑ دو۔ وہ رب اگر رمضان میں نعمتیں وافر کرتا ہے تو رمضان کے بعد بھی دیتا ہے۔ مجھے آپ میں سے ہر بندہ یہ بتائے، رمضان میں ہم نے نمازیں بھی پڑھی، رب کی فرما برداری بھی کی، روزے بھی رکھے، مسجد میں ٹائم بھی گزارا، تلاوت قرآن بھی کی، کیا دنیا کے کام رک گئے تھے؟ ہو رہے تھے یا اچھے انداز سے ہو رہے تھے؟ رمضان میں بندہ سب کچھ کرتا ہے، کام اچھے انداز سے ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے بندہ ساری زندگی اپنے آپ کو رب کا فرما بردار کر لے تو کام صرف ہوں گے ہی نہیں، اچھے انداز سے ہو جایا کریں گے۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات، اللہ نے قرآن میں ایک آیت مقدسہ نازل فرمائی، الرجال قوامون علی النساء۔ یہاں سے اللہ نے میاں بیوی کی چند چیزوں کو ذکر کیا کہ شوہر بیوی کے اوپر حاکم ہے، کیا فرمایا؟ حاکم ہے، ظالم نہیں فرمایا۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ما حق المرأۃ علی الزوج، بیوی کا شوہر پہ کیا حق ہے؟ حضور نے فرمایا جیسا خود کھائے ویسے بیوی کو کھلائے، جیسا خود پہنے ویسا بیوی کو پہنائے۔
اگلی بات بہت قابل غور ہے، فرمایا اپنی بیوی کو مارے نہیں، اسے اگلی بات اس سے بھی اہم ہے، فرمایا اپنی بیوی کو گالی نہ دے، اور اگلی بات فرمایا اپنی بیوی کا بستر الگ نہ کرے۔ ایک حدیث اگر اس پہ ہم عمل کر لیں ہماری ساری زندگی درست ہو جائے۔ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم اس وقت تک کامل مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک جو اپنے لیے پسند کر رہے ہو وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرو۔ جو اپنے لیے پسند ہے وہ بھائی کے لیے بھی پسند ہو۔ مجھے بتائیں دنیا میں کوئی ایسے والدین ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کا گھر نہ بسے، ہماری بیٹی بیاہ کے جب دوسرے گھر جائے تو وہ گھر والے اسے تنگ کریں، تانے دیں، اسے جہیز کے اوپر شرمندہ کریں؟ کوئی والدین چاہتا ہے ایسے؟ جب ہم اپنی بیٹی کے لیے نہیں چاہ رہے تو جو دوسرے کی امانت ہمارے گھر آئی ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ اگر چاہتے ہیں گھر امن کا گہوارہ بنے، جو گھر دلہن بن کے آئی ہے، دلہے کے والدین اسے اگر اپنی بیٹی مان لیں، وہ آنے والی دلہے کے والدین کو اپنے ماں باپ سمجھ لیں، کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے۔ بیٹی سے جب غلطی ہو جاتی ہے تو پھر ماں تانے نہیں دیتی، محلے کی عورتوں کو نہیں بتاتی، اس کی بات کو راز کو افشا نہیں کرتی بلکہ چھپاتی ہے۔ جب ساس سسر بہو کے والدین بن کے اس کی غلطیوں کو چھپائیں گے، بیٹی کی طرح تربیت کریں گے، گھر امن کا گہوارہ بنے گا۔ فرانسیسی ریسرچر اس نے کہا یہ ہو نہیں سکتا کہ بندے کو اس کے گھر والے ہیرو مان لیں، ساری کائنات تو ہیرو مان لے گی، گھر والے نہیں مانتے اسے۔ اب کہتے ہیں نا گھر کا اگر کوئی پیر بھی ہو گھر کی مرغی دال برابر، گھر والے نہیں مانتے۔ لیکن اپنے نبی کی سیرت، ہمیں کسی موٹیویشنل سپیکر کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، میرے نبی کی سیرت ہر لحاظ سے ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اگر بیسٹ فادر دیکھنا ہے فاطمہ کے والد کو دیکھو، بیسٹ ہسبینڈ دیکھنا ہے حضرت عائشہ حضرت خدیجہ کے شوہر کو دیکھو، بیسٹ سن دیکھنا ہے بیٹا بہترین حضرت آمینہ حضرت عبداللہ کے بیٹے کو دیکھو، بہترین بھائی دیکھنا ہے حضرت علی کے بھائی کو دیکھو، بہترین لیڈر دیکھنا ہے تو حضرت ابو بکر عمر صحابہ کے تاجدار محمد رسول اللہ کو دیکھو۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا ساری دنیا ہیرو مان لے، ساری دنیا بندے کو ہیرو مان لے، بیوی ہیرو نہیں مان سکتی۔ میرے نبی کو سب سے پہلے ماننا ہی آپ کی بیوی حضرت خدیجہ نے ہے۔ حضور پہ پہلی وحی آئی، گھر آئے، آ کے فرمایا زملونی زملونی، میرے اوپر چادر اڑا دو، مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ حضرت خدیجہ نے کیا جملے عرض کیے، کہنے لگی کلا، یہ بخاری کی کتاب بدء الوحی کی میں تیسری چوتھی حدیث پڑھ رہا ہوں، آپ نے الفاظ کیا ادا کیے؟ حضرت خدیجہ کہنے لگی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، خدا کی قسم آپ کا رب آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ صفات کیا ہیں؟ یہی آخری سبق ہے اس محفل کا۔ کیا بیان کیا؟ فرمایا آپ کا رب آپ کو نہیں چھوڑے گا، کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ رشتے توڑتے نہیں، رشتے داریاں جوڑتے ہیں، آپ صلہ رحمی فرماتے ہیں۔ وتصدق الحدیث، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی اگر جھوٹ نہیں بول رہا تو معاشرے میں سروائیو کیسے کریں گے، معاشرے میں ہمارا کاروبار کیسے چلے گا، ہم چل ہی نہیں پائیں گے۔ حضور کی صفت کیا بیان کی آپ کی زوجہ نے؟ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔
وَتَحْمِلُ الْكَلَّ جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں آپ اس کا بوجھ بھی اٹھاتے ہیں. وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومَ جس کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں آپ اس کے لیے کمائی بھی کرتے ہیں. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ جو حق کی راہوں کا مسافر ہوتا ہے آپ اس کی مدد بھی فرماتے ہیں. یہ حضور کی سیرت کو حضرت خدیجہ نے آپ کی زوجہ نے بیان کیا. تو اس لیے گھر امن کا گہوارہ بنتا ہی تب ہے شوہر اپنے حق ادا کرے, بیوی اپنے حق ادا کرے, اور جو رب نے یہ دو خاندانوں کا ملاپ کا سلسلہ بنایا ہے, دونوں طرف سے جب خیر خواہی ہوگی اور شوہر جب ہر چیز اللہ نے ان کی سیپریٹ کر دی تو پھر راز بھی اپنے کمرے میں رکھیں. گھر کے دروازے کے باہر نہیں آنے چاہیے, کمرے کے اندر ہو. آپ کا گھر اچھا ہو جائے گا, زندگی پر سکون گزرے گی. اور میں ان کو دعوت دوں گا کہ حضور کی سیرت جو امہات کی سیرت ہے, ایک بندہ گزرا ہے جس کا نام ہے لالو لکشمن پرشاد, نیٹ پہ سرچ کریں گے اس کی کتاب آپ کے سامنے آئے گی, عرب کا چاند. ہندو ہے, حضور کی سیرت پہ کتاب لکھی. لگتا ایسے ہے جیسے آسمان کا چاند اس نے کتاب کے سطروں میں اتار دیا ہو, ایسی بہترین کتاب. اسے کسی نے کہا اتنی اچھی کتاب لکھی ہے, مسلمانوں کے نبی کا کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ اس نے کہا جب میں نے مسلمانوں کے نبی کی سیرت آپ کی بیویوں کے ساتھ دیکھی, اتنا خوبصورت معاشرے سے رویہ اپنی ازواج کے ساتھ, میرے دل نے چاہا کہ میں فوراً کلمہ پڑھ لوں. لیکن جب میں مسلمانوں کے کردار کو دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں میں کافر ہی اچھا ہوں. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے مسلمانوں, تمہاری داستاں تک نہ رہے گی داستانوں میں. حضور کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے, اس کے بغیر ہم نہ ترقی کر سکتے ہیں نہ اچھے مسلمان بن سکتے ہیں. وہ جھوٹا بندہ ہے جو کہتا ہے اسلام سے اوپر ہو کے سوچو. نہیں, ہم کہتے ہیں جو جتنا اچھا مسلمان ہوگا وہ اتنا اچھا ہی انسان ہوگا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.